تحریک کرامتا کی پراسرار داستان بغداد کی رات قسط نمبر 8۔ ابھی تیسرا دن نہیں گزرا تھا کہ سردار ہربل کندی نے معتمد کی خاص کنویں شافرانہ کو، جو اس کے اعتکاف تنہائی میں نغمہ سرائی کرتی اور ساقی گری کی خدمت انجام دیتی تھی، ایک خط دکھایا جس میں اسے فوراً آسام طلب کیا گیا تھا۔ ہرب نے آمد و رفت کے لیے ایک بھاری رقم بھی دی اور شافرانہ کو بغداد سے بھگا دیا۔ اسی روز 25 رجب 275 کی شام کو، جب آسمان پر شوبان کا چاند طلوع نہیں ہوا تھا، ہرب نے الرصافہ کی فلسطینی کنیز کو قصر معتمد کے عراقی داروغہ کے سپرد کر دیا۔ اسے لے کر قصر کی دوسری منزل پر پہنچا۔ دروازے پر لٹکتی سونے چاندی کی تاروں اور مختلف نو موتیوں کی لڑیوں کی چلمن ہٹاتا اپنے مالک کے گوشہ خلوت میں داخل ہوا، جہاں معتمد شافرانہ کا منتظر تھا، کیونکہ شام کا اندھیرا ہو گیا تھا اور غلام گردش میں گوشہ راحت کی کندیلیں بھی روشن کر دی گئی تھی اور غلافی فانوس میں بڑی بڑی شمعیں جلا دی گئی تھی، مگر وہ ابھی تک نہ آئی تھی۔ داروغہ نے اطلاع دی، اعلیٰ حضرت، شافرانہ نہیں، 5-6 روز کے لیے نہیں آئے گی۔ معتمد نے حیرت سے داروغہ کی طرف دیکھا، کیوں نہیں آئے گی؟ وہ ایک بے حد ضروری و فوری کام کے لیے سامرا چلی گئی ہے، لیکن مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ 5-6 روز میں لوٹ آئے گی۔ بڑی پریشانی اور جلدی میں تھی، حضور اس وقت آرام فرما رہے تھے، میں نے بے آرام کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسے رخصت کی اجازت دے دی۔ داروغہ نے ساتھ ہی دمنہ کی طرف اشارہ کیا، اعلیٰ حضرت، الرصافہ کی فلسطینی کنیز دمنہ ہے، جو رقص و نغمہ میں اپنی مثال نہیں رکھتی، شافرانہ کی عدم موجودگی میں حضور کی خدمت سر انجام دے گی۔ معتمد نے دمنہ کو دیکھا، اس کی خوبصورتی اور جوانی پر نظر ڈالی تو آراستہ مسند پر تڑپ کر پہلو بدلا۔ فلسطینی کنیز اس کے سامنے طلسم ہوشربا بن کر کھڑی تھی، جس کے ہونٹ قابوس کے اناروں کی طرح سرخ، رخسار لبنان کے سیبوں کی مانند رنگین، آنکھیں تبریہ کی ہرنیوں جیسی موٹی اور تبریہ کے چشموں جیسی شفاف، قد جافا کے سروبروں کی مثال اور جوانی جمشید کے انگوروں کی طرح تازہ اور خمارآور تھی۔ وہ چند ساعتیں اسے حیرت و شوق سے دیکھتا رہا۔ داروغہ محل کو ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا، اور جب وہ چلمن کے زرعی اور سیمی تار اور موتی کی لڑیاں ہٹاتا کمرے سے نکل گیا تو اس نے غلام کو بھی رخصت کر دیا اور دمنہ سے مخاطب ہوا، دمنہ، دروازہ بند کر کے آگے آ جاؤ، اب کوئی ہماری خلوت میں نہیں آ سکتا۔ دمنہ نے حکم کی تعمیل کی، دروازہ بند کر کے دبے پاؤں آگے بڑھی اور بالکل معتمد کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے قریب ہی چھوٹی سی مسند کی طرف اشارہ کیا، جس پر چھوٹا سا قالین اور اس قالین پر باریک اور انتہائی ملائم سموس بچھا ہوا تھا۔ وہ چھوٹی سی مسند اس طرح بیٹھی کہ اس کے جسم کی ہر خوبی نمایاں ہو گئی، گویا مسند پر رکھی ایک بھری ہوئی چھلکی ہوئی سراہی تھی۔ اس نے اپنے نیچے سمور کی نرمی ملائمت محسوس کی اور سوچنے لگی، معتمد کی عجمی کنیز اسی مسند پر بیٹھ کر نغمہ سرائی کرتی ہوگی، وہ اس کے گیسوں سے کھیلتا ہوگا، ان عباسی خلفاء کو خواہ و معزول ہی کیوں نہ ہو، عیش و عشرت کے کیسے سامان میسر ہیں۔ دمنہ سوچ رہی تھی اور معتمد بڑی مسند پر بیٹھا، یہ چھوٹی سی مسند سے ذرا اونچی تھی، اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر آسانی سے چھو بھی سکتا تھا۔ چند لمحے اسی خاموشی میں گزر گئے، آخر اس نے مسکرا کر پوچھا، تمہیں جیجک نے بھیجا ہے؟ نہیں، سردار ہرب نے۔ معتمد نے پہلی بار اس کی بلبل جیسی مترنم اور سریلی آواز سنی اور حیرت کا اظہار کیا۔ سردار ہرب نے کیوں؟ اس نے سنا تھا کہ آپ کی عجمی کنیز کہیں چلی گئی ہے، اس لیے مجھے کہا کہ میں چند روز کے لیے آپ کی خدمت کروں اور غنا سے آپ کا جی بہلا دوں۔ داروغہ نے کہا تھا کہ رقص و نغمہ میں تمہارا کوئی ثانی نہیں، مگر تم تو حسن و جمال میں بھی بے نظیر ہو، یہ تو اعلیٰ حضرت کا حسن نظر ہے۔ تم جیجک کی لونڈی ہو کیا؟ تمہارے آنے پر اسے اعتراض نہ ہوگا؟ تم میرے بارے میں کوئی باز پرس نہیں کر سکتی، سردار حرب کا ہی مجھ پر حق ہے، اسی نے مجھے الرصافہ میں لایا تھا۔ دمنہ نے عباسیہ کی خاتون اول کا ذکر اس طرح کیا کہ معتمد اس کے لہجے کی تلخی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا، تعجب سے پوچھنے لگا، کیا تم جیجک کے خوش نہیں؟ گستاخی معاف اعلیٰ حضرت، یہ ترک خواتین بڑی بدمزاج اور نکچڑی ہوتی ہیں۔ دمنہ نے اس کی کمزور نبض پر ہاتھ رکھ دیا اور ایک من گھڑت کہانی سنانے لگی۔ بردہ فروش مجھے کوفہ یا بصرہ لے جانا چاہتے تھے، مگر بغداد میں سردار حرب نے جیجک خاتون کے لیے میرا سودا کر لیا اور رئیس سے الرصافہ میں پہنچا دیا۔ جیجک ترک ہے اور خود کو عرب خواتین پر بالا اور اعلیٰ سمجھتی ہے۔ معتمد کی دلچسپی کچھ اور بڑھ گئی، کہ جیجک سے چھٹکارا چاہتی ہو؟ چھٹکارا کیسے ہوگا؟ پھر کچھ سوچ کر بولی، صرف ایک ہی صورت ہے کہ کوئی ذی حیثیت عرب سردار مجھے اس سے خرید لے۔ اگر ہم تمہیں خرید لیں، یہ میری عزت افزائی ہوگی، آپ کو غنا اور سرود سے دلچسپی ہے، آپ میری صحیح قدر کریں گے، پھر ہم کل ہی حرب کے ذریعے جیجک سے بات کریں گے، ہو سکتا ہے کہ جیجک مجھے آپ کے ہاتھ فروخت نہ کرے، فکر نہ کرو، ہم معتزی سے کہہ کر تمہیں الرصافہ سے لے آئیں گے، جیجک کی رقم ادا کر دی جائے گی۔ اس نے کتنے دینار میں خریدا تھا تمہیں؟ 20,000 دینار، دمنہ نے جھوٹ بولا، ساتھ ہی اپنے مہنگے مول کی وجہ بھی بیان کر دی۔
جو لونڈی جوان، خوبصورت، خوش الحان اور غنا کے ساتھ رقص میں بھی ماہر ہو، بردہ فروش اس کے زیادہ دام لگاتے ہیں، مگر 20,000 دینار تو کچھ بھی نہیں، تم ہیرو کے تول میں بھی سستی ہو۔ پھر ایک کنجی نکال کر اس کے سامنے پھینک دی اور کمرے کی منقش چوبی الماری کی طرف اشارہ کیا۔ الماری میں 25,000 دینار پڑے ہیں، چاہو تو اسی وقت لے جاؤ اور سب کے سب جیجا کے منہ پر دے مارو۔ دمنہ سمجھ گئی کہ معتمد پر اس کے حسن کا جادو چل گیا ہے۔ اس نے کنجی مسند سے اٹھائی اور مسکرا کر اس کی طرف بڑھا دی۔ درہم و دینار کی باتیں سویرے ہوں گی، آج رات لونڈی کو اپنی خدمت کا موقع دیجیے۔ اس کے عارضوں پر رضامندی کی مسکراہٹ دیکھ کر معتمد کے ہونٹوں پر بھی تبسم بکھر گیا۔ پھر یہ کنجی ہمیں کیوں لٹا دی؟ سراہی اور پیمانہ بھی اسی الماری میں ہے، آج ہم تمہیں پوری خدمت کا موقع دیں گے۔ دمنہ نے اپنی مسکراہٹ میں کچھ دلکشی، کچھ دلبری کا رنگ بھر دیا۔ کنجی لے کر مسند سے اٹھی اور لہراتی بل کھاتی الماری کی جانب بڑھی۔ معتمد نے چلنے کا یہ ڈھنگ دیکھا تو اسے اپنا دل ہاتھ سے جاتا نظر آیا اور نگاہیں اس کی بندے قوا پر ٹک کے رہ گئی۔ فلسطینی لونڈی نے الماری کھولی، نچلے خانے پر نظر پڑی تو معتمد کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ سنہرے دیناروں کے توڑے وہی رکھے تھے، مگر ان پر توجہ دینے کے بجائے وہ دوسرے خانے سے سراہی اور پیمانہ اٹھا کر پلٹی اور اس طرح لہراتی بل کھاتی اپنی مسند میں لوٹ آئی۔ معتمد کا صبر و قرار متزلزل ہو گیا، لیکن طبیعت میں تھوڑی سی وحشت، تھوڑی سی جرأت پیدا کرنے کی ضروری تھا کہ آب ارغوانی کا سہارا لے۔ دمنہ نے پیمانہ بھرا جس میں اپنی مسکراہٹ کا نشہ گھول دیا اور پیمانہ اس کی طرف بڑھایا۔ معتمد نے پیمانے کے ساتھ اس کا خوبصورت ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ ان کے درمیان جو گفتگو ہو چکی تھی اس سے تنہائی کی ملاقات کچھ بے تکلفی کا رنگ اختیار کر گئی تھی۔ دمنہ نے اپنا ہاتھ نہ چھڑایا، لیکن محسوس کیا کہ اس کی گرفت کمزور اور ہاتھ میں گرمی کم ہے۔ حالانکہ 50 برس کا تھا اور 50 برس کا مرد کا ہاتھ اتنا کمزور اور ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ پیمانہ پکڑتے اس نے ایک حسین فرمائش کر دی، شراب کے ساتھ ہم تمہاری آواز کا رس بھی پینا چاہتے ہیں، رباب بجا سکتی ہو تو تمہاری مسند کے نیچے رکھا ہے۔ اب دمنہ نے ہاتھ چھڑایا اور مسند کے نیچے سے زربفت میں لپٹا ہوا ایک قیمتی رباب نکالا۔ ادھر معتمد نے پیمانہ منہ سے لگایا، ادھر دمنہ نے رباب کے تار چھیڑ دیے اور اپنی سریلی، مدھم اور دھیمے سروں میں گانے لگی۔ معتمد جہاں اس کی آواز کے جادو سے مسحور ہو گیا، وہاں ان اشعار پر بھی دنگ رہ گیا جو اس نے گائے تھے۔ پیمانہ خالی کر کے ایک طرف رکھ اور بولا، جانتی ہو یہ اشعار کس کے ہیں؟ تیسرے عباسی خلیفہ مہدی ابو عبداللہ کے۔ یہ کہتے اس نے دوسرا پیمانہ بھر کے پیش کیا اور اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ کے کہنے لگی، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ ایک خوبصورت لونڈی پر فریفتہ تھا، جس طرح اس وقت آپ مجھ پر فریفتہ ہو رہے ہیں۔ خلیفہ مہدی نے یہ اشعار اس لونڈی کی محبت میں بےتاب ہو کر کہے تھے۔ معتمد نے 2 گھونٹ بھرے اور کہا، وہ لونڈی بھی خلیفہ مہدی سے محبت کرتی تھی، مجھے معلوم ہے۔ اب اس نے سیدھی بات کی، پھر یہ بھی درست ہے کہ خلیفہ مہدی کی طرح ہم تم پر فدا ہو گئے، لیکن کیا تمہیں بھی ہم سے لگاؤ ہے؟ دمنہ حیران تھی کہ کیا جواب دے۔ خود ہی اسے اپنے اوپر مائل ہونے کی ترغیب دے رہی تھی تاکہ جس مقصد کے لیے آئی ہے وہ جلد پورا ہو، لیکن کسی واضح جواب کے بجائے زمانی سے جواب دیا، بھلا آپ کی ذات سے کس کو لگاؤ نہیں ہوگا؟ اگر معتضد ابو عباس نے ترک لشکروں کے ذریعے خلافت پر قبضہ نہ کر لیا ہوتا تو بغداد کے لوگ آپ ہی کو خلیفہ بناتے۔ بنی طولون تو آج بھی اس لیے آپ کی حمایت کرتے ہیں کہ انہیں حضور کی ذات سے لگاؤ ہے۔ دمنہ نے ترک لشکروں کا ذکر کر کے ایک قرعہ پھینکا، بنی طولون کا نام لے کر ایک داؤ کھیلا کہ معتمد اس داؤ میں آتا ہی نہیں، لیکن معلوم ہوتا تھا اسے سیاست و حکومت سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ اب اس گوشہ خلوت، اس اعتکاف تنہائی میں شراب اور حسن غنا کی راحت تھی اس کا واحد مشغلہ یا مقصد حیات ہے۔ کہنے لگا، ہم اس لگاؤ کی بات نہیں کرتے جس کا تم نے ذکر کیا ہے، کیونکہ اتنے خوش نصیب نہیں کہ بغداد یا سامرا کے لوگ ہمارے اٹھ کھڑے ہوتے۔ ہم انہی لوگوں کے ڈسے ہوئے ہیں جن کی گردنیں ہمیشہ طاقت کے سامنے خم رہتی ہیں، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں۔ تم تو اپنے بارے میں صرف تمہاری لگن، تمہاری دلچسپی کا حال جاننا چاہتے ہیں، اور یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ تم کسی غرض اور کسی بلاوے کے بغیر ہماری خدمت کرنے آئی ہو۔ تمہارے اس دوستانہ سلوک نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ شاید تمہارے دل میں ہمارے لیے وہی کشش ہے جو خلیفہ مہدی کی اس کی لونڈی کے دل میں تھی۔ بغداد کے لوگوں نے ہمیں آزردہ اور شکستہ خاطر کیا ہے، ہماری محبت ایک نئی راحت، ایک نئی تسکین دے سکتی ہے۔ دمنہ سوچنے لگی کہ سیاست نے اسے شکستہ خاطر کر دیا ہے، رب صرف اپنی ذات کے لیے کسی دلچسپی کا اظہار چاہتا ہے۔ وہ دوسری منزل کے اس گوشہ خلوت میں جہاں کوئی اس کی تنہائی میں مخل نہیں ہوتا، اپنی پہم ناکامیوں کا غم پیمانے میں گھول کر پی جاتا یا پھر حسن اور غنا کی راحتوں میں بھول جاتا ہے۔ وہ ایک مقصد لے کر آئی تھی جس کی تکمیل کے لیے خاص وقت اور ایک خاص کیفیت کی ضرورت تھی۔ جب نشہ اس کے حواس پر غلبہ کر لے اور وہ اپنے شعور سے، اپنے آپ سے بیگانہ ہو جائے، دمنہ کو صرف اس وقت اور اس کیفیت کا انتظار نہیں کرنا تھا، بلکہ اسے مدہوشی کے مرحلے تک خود بھی لے جانا تھا۔ شراب کے ساتھ ساتھ اپنے حسن کی دلکشی اور دل ربائی کے نشے سے
उसे बेगाना होश करना था। नशे की हालत में जब आदमी को शूर पर, गुफ्तगू पर, लहजे पर काबू ना रहता, वो अपने अंदर से निकलकर बाहर आ जाता है। दमना को मौत में इससे सिर्फ इतनी दिलचस्पी थी कि वो अपने अंदर से निकलकर बाहर कब आता है, इसलिए मुस्कुरा के बोली, मैं आपकी शिकस्ता खातरी दूर करने के लिए हाजिर हुई हूँ। अगर आपने मेरी दिलचस्पी और लगन के बारे में पूछा है, औरत ख्वाह वो लोंडी हो, अपने दिल की बात जुबान पर नहीं लाती। इस जवाब ने मोतमिद की रग़बत में कुछ और इजाफा कर दिया। हम चाहते हो तुम अपने दिल की बात जुबान पर ले आओ, हमारी मोहब्बत का इकरार करो। मोहब्बत की कोई जुबान नहीं होती आला हजरत। फिर मोहब्बत का इकरार और इजहार कैसे होता है? जब कोई दिल पर दस्तक देता है तब की धड़कन कुछ और कहती है। तुम्हारे दिल की धड़कन क्या कहती है? दमना की जवानी और खूबसूरती उसे खुद रफ्ता किए दे रही थी और वो उसकी जुबान से सिर्फ एक लफ्ज़ मोहब्बत सुनना चाहता था। अब यही एक लफ्ज़ रह गया था। सियासत, खिलाफत, हुकूमत के अल्फाज उसकी किताब ज़िंदगी से कलमज़द कर दिए गए थे। दमना ने उसके बढ़ते हुए शौक का अंदाज़ा लगाया और उस पर अपने तबस्सुम की एक और बिजली गिराई कि आप ये चाहते हैं कि पहली दस्तक पर दरवाज़ा आपके लिए खोल दिया जाए। मोतमिद ने ये हसीन सवाल इसी पर उलट दिया, और तुम ये चाहती हो कि हम दस्तक देकर दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करें? दस्तक दी है तो इंतज़ार भी कीजिए, उसने कहा और साथ ही तीसरा पैमाना पेश किया। मोतमिद ने पैमाने के साथ उसका नर्म, मुलायम, नाजुक हाथ फिर पकड़ लिया। दमना हैरान रह गई कि इस हाथ में अभी तक गर्मी नहीं आई थी। वो पहले की तरह सर्द था। शायद शराब इसका लहू नहीं गर्म कर सकती थी, मगर वो बड़े बेचैन नजर आ रहा था और अपने सवाल का जवाब चाहता था। हमें कब तक इंतज़ार करना होगा? वो फिर मुस्कुराई। जब तक आपका हाथ गर्म नहीं हो जाता। बड़ी नशावर मुस्कुराहट थी, बड़ी मायने खेज अल्फाज थे। मौत में ये समझा कि वो आज रात अपने दिल का दरवाज़ा खोल देगी, उसे अपनी मोहब्बत से शाद काम कर देगी। और दमना जानती थी कि जब तक उसका लहू गर्म नहीं होगा वो अपने शूर से बेगाना नहीं हो सकता। अगर मोतमिद को उसके दिल का दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार था तो दमना इसके मदहोशी के लम्हे की मुंतज़िर और चाहती थी कि शराब अपना काम करे और इसके हवास छीन ले। इसी इंतज़ार में मसनद से उठी और इठलाती बल खाती उस दरीचे के पास जा खड़ी हुई जो रमला की तरफ खुलता था, और अंधेरे में उसके बहते पानी का नजारा करने लगी, जिस पर दो रोया इमारतों के दरीचों और झरोकों से मुनक्किस होने वाली रोशनी के अक्स थरथरा रहे थे। 25 रजब 775 हिजरी को दोशंबा की वो रात बड़ी स्याह और तारीक थी। बगदाद के आसमान पर कोई चांद नहीं था, क्योंकि रजब की आखिरी रातों का चांद बहुत पीछे, बहुत दूर कहीं तारीख खला में भटक रहा था और काले आसमान पर सिर्फ सितारों की तंदीलें टिमटिमा रही थी। लेकिन बगदाद एक शहर तिलिस्मात था। अगर ये चांदनी रात में वो शहर फिरदौस का मंजर पेश करता तो उसकी स्याह रातें बूढ़े आशिकों को जुबान कर देती थीं। उन रातों के काले अंधेरे में जब बगदाद चांद की रोशनी से महरूम हो जाता, दजला किनारे दो रोया महल सराओं, कोशकों, कैसरों, बुलंद इमारतों के कमरे रोशन हो जाते और उन कमरों में महजबी बेगमात के जलवे बिखरते। यह हसीनों खुशदा लोंडियों की हंसी खनकती तो खुले दरवाजों, दरीचों, गुरफों से निकलकर शम्मों और कंदीलों की रोशनियां दजला की लहरों पर बिखर जाती और तारीक आसमान पर झिमलाते सितारे भी उसके बहते पानी में उतर जाते। सितारों के परतों और दोनों किनारों पर शम्मों, कंदीलों की रोशनियों के अक्स दरिया पर मुनक्किस होते और बहती लहरों में थरथराते, झिलमिलाते, टूटते, बिखरते, डूबते, उभरते नजर आते। तो यूँ लगता था जैसे रोशनियां दजला में गुस्ल कर रही हों। बसरे मोतमिद के कई दरीचे दजला की जानिब खुलते थे और दूसरी मंजिल के एक दरीचे में खड़ी दमना अगरचे दरिया के बहते पानी में रोशनी को डूबते, उभरते, टूटते, बिखरते देख रही थी, लेकिन उसका ज़हन मोतमिद में उलझ कर रह गया था। वो सोचने लगी कि तवील कैद और पहम नाकामियों ने 50 बरस के इस वजी आदमी को न सिर्फ कबल अज़ वक्त बुढ़ापे की चौखट पर ला फेंका है, बल्कि उसका खून भी सर्द कर दिया है। वो सदमा से कुचले हुए दिल में एक खुशगलू मुगनिया, एक हसीन और पुरशबाब लोंडी की मोहब्बत से राहत और तस्कीन हासिल करने का जज्बा रखता है, लेकिन इसके जज्बे में गर्मी और गर्मजोशी नहीं। हालांकि दमना अपने मंसूबे के मुताबिक जानती थी कि वो जज्बात की गर्मी और नशे की अमर से दो चार हो ताकि अपना काम आसानी से अंजाम दे सके। उसने मोतमिद के दिल की किताब का वर्क उलट दिया था, लेकिन पहली कोशिश में उसे पा न सकी। अब उसकी बेचैनी हर लहजा बढ़ने लगी। वक्त दबे पांव गुजरता जा रहा था और मोतमिद का लहू अभी तक ठंडा था। शराब उसके पतले सर्द लहू में देर से असर करेगी और मदहोशी का लम्हा ताखीर से आएगा। यही ताखीर गरा महसूस हो रही थी और चाहती थी कि जो कुछ हो जल्द हो जाए। इसी ज़हनी कश्मकश से दो चार दरीचे में खड़े खड़े उसने अपने जिस्म में हल्की सी लर्जिश महसूस की, लेकिन ये लर्जिश कैसी थी? शायद कोई ख्याल उसे परेशान कर रहा था या किसी खौफ ने ज़हन पर साया डाल दिया था। उसने ज़हन को झटक दिया। उसे मोतमिद को खुश करना और उसके ठंडे लहू को गरमाना था। बार बार अपनी अंगूठी के सब जुमूद को देखने लगी जो सोने की छोटी सी कटोरी में बड़ी नफासत से जल दिया गया था। बाज होशियार कुनीज़र लोंडिया जिन्हें
بوڑھے مالکوں کی خدمت کرنا ہوتی، اپنی انگوٹھی کی کٹوری میں بڑی سریع الاثر اور تیز دوا چھپا کے رکھتی تھی، جو بوڑھے جسموں پر آدھائے شباب کا عمل کرتی یا انہیں گہری نیند سلا دیتی تھی۔ اپنی انگوٹھی کا سبز نور دیکھ کر اس کے سرخ ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسی لمحے معتمد، جو تیسرا پیمانہ خالی کر چکا تھا اور بڑی پرشوق نظروں سے پھر اس کا بغور جائزہ لے رہا تھا، ذرا گرم لہجے میں آواز دی، دمنا ہمارے پاس آؤ، ہمارے قریب بیٹھو۔ وہ فوراً پلٹ اس کے قریب چھوٹی سی مسند پر بیٹھ کر چوتھا پیمانہ تیار کرنے لگی۔ معتمد صرف اس کی پشت پر لہراتی اور کالی زلفوں سے کھیل سکتا تھا، کیونکہ وہ پہلو بدل کر اور منہ دوسری طرف کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے معتمد کو اپنی زلفوں سے کھیلنے کا موقع دیا اور اس کی جانب پشت کیے رہی۔ جب سراہی سے پیمانے میں شراب انڈیل رہی تھی، انگوٹھے کے دباؤ سے انگشتری کا سبز مرد پرے ہٹ گیا اور چھوٹی سی کٹوری کھل گئی، جس کے سوراخ میں بھرا ہوا زرد سفو پیمانے میں گر کے فوراً حل ہو گیا۔ دمنا نے کسی گھبراہٹ اور آہٹ کے بغیر زمود کو پھر کٹوری میں جما دیا اور پیمانہ اٹھا کر بڑے اطمینان سے معتمد کی طرف بڑھی، جس میں اسے ہوش و خیر سے بیگانگی کی کیفیت تک لے جانے کا نسخہ گھول دیا تھا۔ معتمد نے پیمانے کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور دمنا کے ہونٹوں پر بڑی دلفریب مسکراہٹ بکھر گئی، جس میں خوشی کی مہک تھی، کیونکہ اب اس کا ہاتھ پہلے سے گرم تھا اور گرفت بھی کچھ مضبوط تھی۔ وہ کچھ پرفریب ہو گئی اور بڑی دلربائی سے بولی، ابو عباس، یہ پیمانہ ایک ہی سانس میں ختم کر دو۔ معتمد اس کی بے تکلفی پر مسکرایا، ایک ہی سانس میں کیوں؟ دمنا نے آپ کا صیغہ تم سے بدل کر جس بے تکلفی کا اظہار کیا تھا، معتمد سمجھ گیا کہ وہ اس پر خوش ہے اور اس کے ساتھ بے تکلف اور بے حجاب ہو رہی ہے۔ دمنا نے اس بے تکلفی کو کچھ آگے لے جایا اور مسکرا کے بولی، پورا پیمانہ پیجیے، تمہارا جسم، تمہارا ذہن پوری طرح گرم ہو جائے گا، پھر تمہیں میری اور مجھے تمہاری باتیں اچھی لگنے لگیں گی۔ ان الفاظ میں ایک دعوت، ایک ترغیب تھی۔ لہو گرم ہونے پر دل کا دروازہ کھلنے کا بھی اشارہ تھا، جس کے لیے وہ بے چین ہو رہا تھا، اور اس نے پیمانہ ہونٹوں سے لگایا اور اس وقت ہٹایا جب آخری قطرہ بھی حلق میں اتر گیا۔ دمنا نے پیمانہ پکڑ کر پرے رکھا تو معتمد کہنے لگا، اس پیمانے کا ذائقہ کچھ بدلا ہوا اور تلخ تھا۔ اس کا اپنا لہجہ بدلا ہوا اور آواز بہکی ہوئی تھی۔ دمنا نے محسوس کیا کہ دوا نے فوری اثر کیا اور مسکرائی، شراب کی تلخی لہو کو گرم کرتی ہے احمد۔ پیار سے اس کا نام لیا، پھر پیمانے میں تھوڑی سی اور شراب ڈال کر پیش کی، اسے گھونٹ گھونٹ پی کر کے پیو، ایک نیا ذائقہ محسوس کرو گے۔ وہ اسے مزید شراب پلا کر صرف اس کا ذائقہ ہی نہیں بدلنا چاہتی تھی، بلکہ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ تھوڑی سی شراب سے پیمانہ دھل جائے گا اور اس میں دوا کا کوئی نشان، کوئی علامت نہ باقی رہ جائے۔ معتمد کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ آتشی سیال میں گھلی کون سی آگ پی چکا ہے اور ایک پیمانے کے فوراً بعد نیا پیمانہ پیش کرنے کا سبب کیا ہے۔ وہ اسے بھی دمنا کی مہربانی یا کوئی ادا سمجھ کر اس کی زبان سے اپنا نام سن کر خوش ہوا اور پیمانہ تھام کر لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولا، تم مہربان ہو رہی ہو، ہم تمہارے احسان مند ہیں۔ دمنا نے اپنی سریلی آواز میں ایک شعر پڑھا، جب ہم کسی عاشق کو محبت میں تکلیف اٹھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس پر احسان کرتے ہیں۔ شعر سنتے ہی معتمد نے جرا جرا کر کے پینے کے بجائے پیمانہ ہونٹوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ دوا کی حرارت سے اس کا جسم پہلے ہی جلنے لگا تھا اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ نیا پیمانہ پیتے ہی خون جیسے نبضوں میں ابلنے اور سنسنانے لگا، لہجہ کچھ اور لڑکھڑا گیا، کچھ اور بہک گیا۔ تم حسن کا خواب ہو دمنا، تمہارے قرب کی راحت اس خواب کی تعبیر ہے، ہمارے اپنے دل کا دروازہ کھول دو، ہمیں اپنے خواب کی تعبیر دے دو۔ نشے کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، دبا کی حدت سے حلق سوکھ رہا تھا۔ دمنا نے حالت دیکھی تو اپنے اس کے درمیان سارے فاصلے یکلخت ختم کر دیے، اور اب تم سے تو پر آ گئی۔ میں تجھے ایسا خواب دکھاؤں گی جو تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور تعبیر خواب سے بھی زیادہ عجیب ہوگی، کیونکہ وہ خواب میری طرح روشن اور خوبصورت ہے، مگر اس کی تعبیر کسی سرنگ کی مانند تاریک اور طویل ہے۔ معتمد اس کے الفاظ کا مفہوم سمجھائے نہیں، کیونکہ نشے میں سر گھومتا اور کمرہ گردش کرتا نظر آ رہا تھا۔ ایسی حالت میں الفاظ سر سے گزر جاتے اور ذہن میں نہیں اترتے، لیکن چند الفاظ کا مفہوم غالباً اس کی سمجھ لیا، جن میں روشن اور خوبصورت خواب کا ذکر تھا۔ پھر اپنی مسند سے ذرا جھک کر اس کے چہرے کو اپنے مرتعش ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور لڑکھڑاتی ڈوبتی آواز میں کہا، تم خواب کی طرح روشن اور خوبصورت ہو، تمہاری تعبیر بھی راحت بخش ہوگی۔ دمنا اس کے لرزتے ہاتھوں میں زندگی کی سخت کو مزمل ہوتے دیکھ رہی تھی۔ معتمد نے اپنے کپ کپاتے لرزتے ہاتھ آگے بڑھائے تو وہ اس کے ہاتھوں کا پیالہ توڑ کر پیچھے ہٹی اور خشنی لہجے میں بولی، اپنے ہاتھ دور ہٹا لے اور میرے قریب آنے کی کوشش نہ کر۔ حیرت زدہ معتمد کے حلق سے بمشکل ایک ہی لفظ نکل سکا، کیوں؟ اس لیے کہ میرا جسم، میرا چہرہ، میری خوبصورتی، میری جوانی، میرا سب کچھ میرے آقا حسین کی امانت ہے۔ یہ سلوک اور یہ انکشاف اس کے گھومتے چکراتے ڈوبتے ذہن پر بجلی بن کر گرا۔
ताज्जुब से आंखें फाड़ के उसको देखा और पूछा, कौन आका हुसैन? तू जानना चाहता कि आका हुसैन कौन है, मगर तू इसके पाँव की धूल भी नहीं। ये कहकर दमना ने धक्का दिया और वो मसनद पर गिरा। उठने की कोशिश की मगर उठ न सका। चीखने या बोलने के लिए होंठ खोले लेकिन कोई आवाज न निकली। हलक जैसे सूख कर बंद हो गया या किसी ने पकड़ लिया था। जिस्म से जिंदगी की तवानाई रुखसत हो रही थी। कोई चीज जिगर को तेजाब की तरह चीरती काटती जा रही थी। आंखों की पुतलियों में दम हैरत बनकर अटक गया था। वो हैरत पाश खुली आंखों से पूछ रहा था, तुमने मुझे क्या पिला दिया? दमना ने इसकी नीमुर्दा आंखों की बात समझ ली और हकारत से कहा, तू चीख नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं ऐसा जहर इस्तेमाल करती हूँ जो आदमी को चीखने चिल्लाने और बोलने की इजाज़त नहीं देता। मगर तेरी आंखें देख सकती हैं और तेरे कान सुन सकते हैं, क्योंकि अभी दुनिया से तेरा रिश्ता मुनक़ते नहीं हुआ और सांस उखड़ उखड़ कर चल रहा है। तेरी ज़िंदगी के चंद लम्हे जो बाकी रह गए हैं उनमें तुझे बोलना नहीं, सिर्फ देखना और सुनना है। इसलिए बताती हूँ कि आका हुसैन कौन है और मैं अब्बासिया के बगदाद में क्यों आई हूँ। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि नागहा मोतमिद के जिस्म में जिंदगी की तेज हरकत पैदा हुई और उसने दमना की पिंडी पर पांव से ज़रब लगाई जो छोटी सी मसनद पर खड़ी उससे मुखातिब थी। वो चोट खाकर लड़खड़ाई और गिर पड़ी, लेकिन फौरन संभली। फिर दूसरे लम्हे बड़ी मसनद पर लपकी और दोनों हाथों से मोतमिद की गर्दन दबाने लगी। उसने मुजाहमत के लिए हाथ उठाए मगर हाथों में कोई कुव्वत और किस्सकत नहीं थी। ये कश्मकश चंद सातों में खत्म हो गई। जहर पहले ही अपना काम कर रहा था। दमना ने हाथ से गला दबाया तो मोतमिद की सांस की डोर टूट गई और अब्बासिया के माजूल और मुसरत खलीफा की गर्दन एक तरफ ढलक गई। 29 रजब की काली रात पहले पैर से गुजर चुकी थी जब दमना मर्दाना लिबास पहने और अपने चेहरे को स्याह अमामे में छुपाए मोतमिद के गोशा खलवत से निकली और गुलाम गर्दिश में गरबा पा चलती उस ऊंची दीवार की जानिब होली जिधर दजला बह रहा था।